یہاں پر میں ڈسکس کر رہی ہوں بیوقوف شوہر کے ساتھ زندگی گزارنے کے طریقے۔ میرے خیال کے مطابق بیوقوف مرد وہ ہوتا ہے جو اپنے اس رشتے کو اذیت دیتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اس کے سکون کے لیے پیدا کیا تھا۔ جب آپ اس رشتے کو اذیت دیں گے جسے اللہ نے آپ کے سکون کے لیے پیدا کیا تھا، پھر ایسی عورت کیسے آپ کے لیے سکون کا باعث بنے گی؟ تو وہ مرد بیوقوف ہی ہوتے ہیں نا جو اپنی فرسٹریشن اپنی ہی عورت پر نکالتے ہیں۔ عزت تو ہر عورت کا حق ہے، برداشت اور صبر میں فرق ہے۔ ایسی صورتحال کے باوجود اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا دل و دماغ زندہ رہے تو ان رولز کو فالو کر لیں۔ رشتوں کو توڑنا عقل مندی نہیں ہے، بلکہ رشتوں کی نفسیات کو سمجھتے ہوئے ان کو نبھانا اور خود کو ٹوٹنے سے بچانا ہی اصل عقل مندی ہے۔ آج کا ڈسکشن ان عورتوں کے لیے بہت اہم ہے جو اپنے شوہر کو بیوقوف سمجھتی ہیں، شوہر ٹاکسک ہے لیکن اسے چھوڑ بھی نہیں سکتی۔ ایسے شوہر کو برداشت کرنے کے نتیجے میں وہ خود ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ اگر اس کا حل چاہتی ہیں، اس ویڈیو کو کمپلیٹ واچ کر لیں تو آپ کو آپ کے بہت سے سوالات کا جواب مل جائے گا۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کا کوئی بھی ذکر نہیں کرتا اور اکثر عورتیں خاموشی سے سہ رہی ہوتی ہیں۔ ضروری نہیں ہوتا کہ ایسا شخص اپنی بیوی کے ساتھ مار پیٹ ہی کرے، وہ خاموش ٹارچر بھی کرتا ہے، کبھی الزام دے کر ٹارچر کرتا ہے، کبھی نفسیاتی طور پر اپنی عورت کو توڑ دیتا ہے۔ نفسیات کے مطابق جذباتی ٹارچر جسمانی ٹارچر سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ ایک مکمل اور مضبوط عورت کے لیے ضروری ہے کہ اس کی ذہنی اور جذباتی صحت ٹھیک ہو۔ مینٹلی اپسیٹ عورت اکثر بیمار ہی رہتی ہے۔ ایک بیوقوف اور ٹاکسک مرد کا پہلا حربہ ہوتا ہے چیخ چلا کر بات کرنا، ہر وقت شور شرابہ کرنا۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ باؤنڈریز سیٹ کریں۔ ایسا کرنا آپ کے لیے مشکل ضرور ہوگا لیکن طاقتور اور اہم ترین قدم ہے۔ اس کا مطلب ہے لڑائی سے بچنے کے لیے حدود مقرر کرنا۔ مثلا آپ جب مجھ سے بات کریں تو آپ کی آواز اونچی نہ ہو، لہجہ ایسا نہ ہو، ایسی بات میرے لیے تکلیف دہ ہے، مجھے آپ سے بحث ہی نہیں کرنی۔ نفسیات کے مطابق ایسی عورت جو حدود متعین نہیں کرتی وہ ایسے مردوں سے ایموشنل ایبیوز کا آسان شکار بن جاتی ہے۔ بیوقوف اور ٹاکسک مرد کا دوسرا حربہ ہوتا ہے عورت کے جذبات کے ساتھ کھیلنا، اسے رلانا، اسے جذباتی طور پر توڑ دینا۔ آپ ایسے مرد کے اس حربے کو بھی ناکام بنا سکتی ہیں۔ پتہ کیسے؟ رد عمل نہ دے کر، غور و فکر کر کے۔ ایسا بیوقوف مرد بیوی کے جب جذبات کے ساتھ کھیلتا ہے، وہ آپ کو بے بس کر کے رلانا چاہتا ہے، جذباتی طور پر کمزور کر کے توڑنا چاہتا ہے، لیکن آپ کی خاموشی اور اس کے رویے کو سمجھنا آپ کو کمزور ثابت نہیں کرتا بلکہ آپ کو طاقتور بنا دیتا ہے۔ سامنے والا جب آپ کو اپنے رویے سے توڑنے کی کوشش میں ناکام ہو جاتا ہے تو وہ ناکام ہے، اس لیے اس کے رویے کو سر پر سوار نہ کریں، بس خاموشی سے سمجھنے کی کوشش کریں اور کسی قسم کا کوئی رد عمل نہ دیں۔ جب آپ ایسا نہیں کریں گی تو بات وہیں پر ہی ختم ہو جائے گی، بڑھے گی نہیں۔ تیسرا حربہ ایسے مردوں کا یہ ہوتا ہے کہ پہلے تو وہ آپ کو اپنے دل سے بہت قریب کرتے ہیں، آپ سے بہت اچھا سلوک کرتے ہیں، اور جب آپ کے ساتھ ان کا ایموشنل ریلیشن بن جاتا ہے تو پھر وہ آپ کو تنگ کرنے لگتے ہیں۔ تو اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے کرنا یہ ہے کہ ایموشنل ڈسٹینس پیدا کر لیں، رویے کا بوجھ دل پر مت لا دیں۔ یہ طریقہ تھوڑا کڑوا اور مختلف ہے مگر بہت ضروری ہے۔ بیوقوف شوہر کے ساتھ ہر بار دل سے نبھانا خود پر ظلم کرنا ہے، جو تقریباً ہماری ہر عورت کرتی ہے۔ ہر برے رویے کا دکھ، ہر طنز کا جواب، ہر بے رخی کی تکلیف دل پر مت لیں۔ اس طرح کا نظر انداز کرنا آپ کی کمزوری کی علامت نہیں ہے، بلکہ یہ نظر انداز کرنا آپ کو اس تکلیف سے بچا لے گا جو آپ کو ایموشنلی ویک کرتی ہے۔ بیوقوف مرد کا رویہ اور نشانی نمبر 4 ہے کہ وہ ہر بات کا الزام اپنی بیوی پر ہی دیتا ہے۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ جب کوئی بیوقوف شوہر ہر بات کا الزام آپ پر ہی لگائے تو ظاہر ہے کہ ہر جگہ پر آپ کی اکیلی کی غلطی تو نہیں نہ ہوتی، اس لیے خود کو قصوروار سمجھنا بند کر دیں، خود کو ہر چیز کے مجرم مت سمجھیں۔ یہ احساس آپ کو اندر سے توڑ دے گا۔ جب آپ خود کو مجرم سمجھتی رہیں گی نا تو اندر سے ٹوٹ جائیں گی۔ ٹاکسک بیوقوف مرد کی سب سے بڑی چال یہی ہوتی ہے کہ ہر مسئلے کا الزام اپنی بیوی کو ہی دیتا ہے۔ تمہاری تو سوچ ہی منفی ہے، تم ہی غلط سوچتی ہو، زیادہ حساس مت بنو، باقی ہر ایک ٹھیک ہے اور تم ہی غلط ہو۔ ایسی باتوں کے بعد عورت خود کو غلط سمجھنے لگتی ہے۔ یہی سیلف بلیم عورت کو اندر سے کمزور کر دیتا ہے۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ ہر مسئلے کی وجہ اور ہر پریشانی کی جڑ آپ ہی نہیں ہوتی بلکہ اس میں اور بھی بہت سے لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو خدارا خود کو مجرم اور قصوروار سمجھنا بند کر دیں تاکہ آپ بھی ایموشنلی اسٹرانگ رہ سکیں۔ بیوقوف اور ٹاکسک مرد کا حربہ نمبر 5 ہوتا ہے کہ وہ اپنی عورت کی شناخت ہی ختم کر دیتا ہے، خود کو ہی اس کا محور بنا کر رکھتا ہے۔
وہ اسی کے گرد گھومتی رہتی ہے۔ اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ عورت کو شوہر کے آس پاس ہی رہنا چاہیے اور اسی کے مطابق ہی چلنا چاہیے، لیکن اس کی اپنی بھی ایک ذات ہوتی ہے، اس کی خواہشات اور اس کے خواب مر جاتے ہیں۔ وہ صرف ایک بیوی اور ایک ماں کی ذمہ داری ادا کر رہی ہوتی ہے، اس کے اپنے شوق مر جاتے ہیں۔ تو آپ کو ایسا نہیں کرنا، آپ کو خود کو بھی وقت دینا ہے، اپنی ذات کو مٹانا نہیں ہے، بلکہ اپنے لیمٹس ڈیفائن کرتے ہوئے اپنے شوق بھی پورے کرنے ہیں۔ ادروائز ایسی عورت جلدی ڈپریشن کی مریضہ بن جاتی ہے۔ رول نمبر 6 ہے کہ آپ اپنا ایک سپورٹ سسٹم بنائیں۔ اکیلی عورت ٹاکسک شوہر کے سامنے ہمیشہ کمزور ہی رہتی ہے۔ کوئی ایک ایسا سمجھدار ہونا چاہیے جس کے ساتھ آپ بات کر سکیں۔ وہ آپ کی والدہ بھی ہو سکتی ہیں، آپ کی بہن ہو سکتی ہے، یا پھر آپ کی کوئی دوست ہو سکتی ہے۔ نفسیات کے مطابق کسی بھی محبت بھرے رشتے کی سپورٹ عورت کو مضبوطی فراہم کرتی ہے۔ رول نمبر 7 ہے اپنی مینٹل ہیلتھ کو ترجیح دیں، نماز اور دعا کا سہارا لیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑ لیں، اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے دکھ، تکلیفیں، پریشانیاں اللہ تعالیٰ سے ہی ڈسکس کریں۔ اس طرح آپ کا دل اور دماغ فریش رہے گا۔ نفسیات کے مطابق ایک مضبوط عورت کبھی ہار نہیں مانتی، مطلب اپنے آپ کو حالات کے سہارے نہیں چھوڑ دیتی، اپنے آپ کو ڈپریشن کی مریضہ نہیں بنا لیتی، بلکہ ایک اچھی زندگی گزارنے کی ہر ممکن کوشش کرتی ہے۔ اپنے رشتے کو بہتر بنانے کے لیے کوشش کرتے کرتے اپنے مرد کو سمجھدار بھی بنا دیتی ہے۔ ہوپ فلی آپ میری بات سمجھ گئی ہوں گی۔ تھینک یو سو مچ۔